للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وقریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ جمیع حضرات مشائخ عظام، علماء کرام، اہل خانہ، عزیز و اقارب، اہل مجلس، مرحوم و مغفور بھائی سعید عباسی صاحب علیہ الرحمت والرحمان، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کر لینے کے بعد آپ کی اور دعا کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا، شکر گزار ہوں بھائی سہیل صاحب کا کہ ان کی وجہ سے یہ اطلاع میسر ہوئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ کسی نہ کسی درجہ پر دنیا میں اس طرح منہمک ہیں، جو ہماری کوتاہی ہے، جو ہمارے اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان، جو ہمارے اور حق کے درمیان، جو ہمارے اور سچ کے درمیان ایسا دبیس پردہ ہے کہ جس دبیس پردے کو موت کی حقیقت اٹھانے آتی ہے تو آج کے مجھ جیسے غفلت میں مبتلا لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم غفلت کی صورتحال سے دوچار رہے۔ یوں ہی کہیے کہ اس فوتگی کی اطلاع بھی نہ مل سکی، اور شکر گزار اس بات کے لیے ہے کہ اس ذریعہ سے مرحوم کے بیٹوں اور ان کی اور اس خاندان اور مرحوم کی وابستگی جس درگاہ عالیہ درگاہ شریفہ سے رہی، ان کی خدمت میں اور آپ عزیز و اقارب کی خدمت میں تعزیت کے چند جملے عرض کرنے ہیں، اور نہ کوئی کلام ایسا ہے کہ جو آپ کی سوچوں کی نظر کیا جا سکے، اور نہ کوئی دعویٰ ایسا ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ ہم چین بجبی ہیں یا ہم کیلو کال کے متلاشی ہیں۔ بس یوں ہی عام سی اور عامیانہ سی چند باتیں جو دل میں اتری وہ آپ کی خدمت میں اپنے مرشد کریم کی نظر کرم سے اور آپ کی نظر عنایت سے آپ سب کی بارگاہوں میں عرض کرنا مقصود ہے۔ کسی کا زور نہیں کہ وہ یوم جمعہ شریف کا انتخاب کرے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں اپنے طور پر اپنی صالحیت کی بنیاد پر، اپنی خوبی اور نیکی کی بنیاد پر شب جمعہ یا یوم جمعہ کا انتخاب کر لوں گا تو یہ دعویٰ درست نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ ہم وہ سارے لوگ جو اہل اللہ کی بارگاہوں سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ جہاں دین کی اور روحانی زندگی کی رہنمائی کے لیے وابستہ ہوتے ہیں، وہاں اس بات کے لیے وابستہ ہوتے ہیں کہ ہماری طبیعتیں اور ہمارے آج اور ہمارے کل اور ہمارے صبح و شام وہ بارگاہ نبوی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم یہاں پہ نعت شریف پیش کرتے ہوئے کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہوئے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان چھیڑتے ہیں. لیکن حضرات یاد رہے کہ ہمارے خصوصی مہمان جو تشریف فرما ہے، میں معافی چاہوں گا کہ میری ملاقات زیارت اب ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہے کہ میں عرض کر سکتا. یا آپ سب اور ہم جب بھی اس عنوان کو چھیڑتے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس عنوان اور اس دعویٰ کے مصداق ہو گئے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں بلا تشبیہ و تمثیل، اس لیے کہ خلافت راشدہ جو زمین کی طاقت ہے اور خلافت راشدہ جو رہنمائی کے لیے منہج ہے اور راستہ ہے، اس خلافت راشدہ سے مراد پانچوں خلفائے راشدین علیہم الرضوان ہے. اس لیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت اور پھر ملوکیت ہے، اور یہ 30واں سال جس دن پورا ہوا اس کا اگلا سورج امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اگلا سورج طلوع نہ ہونے دیا کہ ان کے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے، وہ اگلے سورج میں داخل ہوں تو وہ ملوکیت کے سورج ان پر طلوع نہ ہو. یہ خلافت راشدہ ہے، اور اسی کی طاقت زمین کی طاقت ہے، اور اسی کی طاقت دین اور روحانیت کی طاقت ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نور اور تربیت مبارکہ کی روشنی میں تو جناب والا یہ جو یوم جمعہ نصیب ہوتا ہے، یہ جو شب جمعہ نصیب ہوتی ہے، علماء تشریف فرما ہے اور آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ آقا کرم، آقا نعمت، آقا کل، امام الانبیاء، امام کل، اسارت کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جس نے شب جمعہ حالت ایمان میں موت کا ذائقہ چکھا اور یوم جمعہ وہ سپرد خاک ہوا، رب العالمین اپنے فضل و احسان سے اسے شہید کا درجہ دیتا ہے، اور اس پر 2 گواہ لائے جاتے ہیں، اس پر حساب قبر اور عذاب قبر نہیں ہوتا. یہ مبارکباد کا آپ کے لیے اعزاز اور عزت ہے کہ آپ کے والد گرامی نے یہ اعزاز پایا. کچھ تو ہوا ہوگا ان کی زندگی میں، کچھ تو ہوا ہوگا ان کی سانسوں میں، اور ان کی سانسوں کی ڈور کسی ایسے سے جڑی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر رب العالمین نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص توجہ کرم اور توجہ مبارکہ عطا کیا. اس لیے کہ دیتا اللہ ہے اور وحدہ لا شریک وہی ہے، لیکن تقسیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. زمین کی کنجیاں آپ کی، اور آپ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی آپ نے اس ماہ میں شب معراج کے اذکار سنے، اور آپ کو پتا ہے کہ زمین وہاں کی وہاں ساکت رہ گئی، سیارے، نظام زندگی، نظام حیات اور نظام قدرت اور سارا سولر سسٹم وہ وہاں منجمد ہو گیا جب تک آقا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھپھو جان امام ابو طالب علیہ السلام کی صاحبزادی مبارکہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش اولا کی سیر کو اور دنا فتح اللہ او کعبہ قوسین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سوال پوچھ سکتا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میلاد نور نہیں ہوا تھا تو پھر جانے کائنات تھے. ہاں جی، جب دنیا پہ زمین پہ حضرت آدم علی نبینا الکریم علیہ السلام نہیں اترے تھے، آپ جانے کائنات تھے. اس لیے کہ وہ فرشتوں کا جو سجدہ ہے، وہ امام وہ جس طرح آج کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس طرح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں رکھا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے فرشتوں کو سجدہ کے لیے کہا گیا تھا، وہ نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آدم بمنزل ہی کعبہ تھے، وہ بمنزل ہی کعبہ تھے. سجدہ آدم کو
काबा समझ कर किया गया। सल्बू से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ, यहाँ तक कि मेरा मिलाद नूर सैयदा आमिना पाक सलामुल्लाह अलैहा की गोदे नूर में हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपका नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक चला, और वो वाकया जिस खातून ने आपका रास्ता रोका था इख्तिसार बलूग़ खातिर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात अर्ज़ो समा को तख्लीक किया गया, उससे बहुत पहले आपका नूर तख्लीक किया गया। रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने इस सबब से हुजूर करीम आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नुफ्का फोका जाएगा और दूसरे नुफ्का पे नुफ्का सानिया पे नुफ्का उला के बाद तो जो अपनी जन्नत मकाम से खड़े होंगे वो आपके और मेरे आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर हो। तो मैं अर्ज के कर रहा था और उसका इख्तिताम इन जुमलों पे है कि ये हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो है कि जिस वजह से सईद अब्बासी साहब को जुमे वाले दिन फौत हुए ना, गुस्ल किया ना, वुजू किया ना, इसी छत, यही घर है, इसी छत पर, सामने वाली छत पर आप तशरीफ लाए और वहां पे आपको तकलीफ महसूस हुई, वहां पे आपने कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा, वहां पे आपने आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा का विर्द किया और जाने आफरी के सपुर्द कर दी। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम में से हर मुसलमान को उसके दिल के किबला को इतना साफ और शफाफ करे कि आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तवज्जो उसकी तरफ रहे और उसको ये एजाज और इज्जत हासिल हो कि वो शब जुमा और योम जुमा का एजाज हासिल कर सके, और दीगर को भी अल्लाह ताला ऐसी कैफियत अता फरमाए कि वो जिंदगी में रहते हुए इस्लामी माशरत को रवाज दे सकें, निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाज दे सकें, और उनकी पेशानियां रब ताला के हुजूर सिजदा के लिए, बाजुओं में ताकतें आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के लिए, और दिलों की धड़कनें इश्क़ रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रही। मालिक करीम जो कुछ हमने कहा मैं इसमें 1.25 लाख मरतबा वो दरूद शरीफ शामिल करूंगा। शहजादा किधर गए कि जो मरकज मिनहाजुल कुरान गोशे दरूद शरीफ में पढ़ा गया उसका 1.25 लाख मरतबा आज की दुआ में शामिल करने के लिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रब्बुल आलमीन मेरे कहे में आप में से किसी को कोई बात नागवार गुजरी हो तो वो मुझे माफ फरमाए और आप पर रहमत के नजूल फरमाए, और आपकी बरकत से मुझ मिस्कीन पर भी रहमत का नजूल फरमाए कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे।